رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث طیبہ میں خاص طور پہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی تو ان سے محبت کی وجہ میں ہوں۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، تو وہ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ تو صحابہ کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس نسبت سے ہمیں ان سے پیار ہے۔ اہل بیت کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس نسبت سے ہمیں ان سے پیار ہے۔ اور ازواج مطہرات کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس نسبت سے ہمیں ان سے پیار ہے۔ جب ساری نسبتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہیں، ان کی وجہ سے ہیں، تو پھر ہم ایک سے پیار کریں اور کہیں نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہیں اور ایسے الفاظ استعمال کریں جو کسی شریف آدمی کی زبان کے بھی نہیں ہیں، تو یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے؟ امام زین-ال-عابدین بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا۔ یہ امام زین-ال-عابدین وہی ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچ گئے تھے، بیمار تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، بچے تھے، جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، زین-الساجدین بھی کہا جاتا ہے، امام الساجدین بھی کہا جاتا ہے، بڑے عبادت گزار تھے۔ تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بکواس کرنے لگا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، کہ کچھ فقراء مہاجرین تھے جنہوں نے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ لٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے، تم ان میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ نے کہا اللہ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کو جا کے اپنا مسکن بنایا، اپنا شہر بنایا، پھر وہاں انصار تھے، انہوں نے دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دی، تم ان میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ نے کہا پھر سنو کہ ان کی دعا یہ تھی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے دل میں کسی ایمان والے کا کھوٹ نہ ہو۔ کہا اگر تم پہلے دو میں سے نہیں ہو تو تیسرے میں سے بھی نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر صحابہ کے بارے میں کھوٹ ہے۔ اور یہ بات سنی کتابوں میں نہیں، شیعہ کتابوں میں، کشف الغمہ شیعہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔